اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویبدأ بقتال الاقرب الی الامام او من نصبہ الا مع الخطر فی البعید۔ جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، بحث ہماری کتاب جہاد میں چل رہی تھی اور آج یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو قتال ہے، امام کے قریب سے شروع کیا جائے۔ جہاد، یہ جنگ امام کے قریب سے سٹارٹ کی جائے، شروع کی جائے، یہ جس کو امام نے نصب کیا ہے، مگر یہ کہ جو دشمن دور ہے اس کا خطرہ ہو تو قریب والے کو چھوڑ کر دور والے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا نا کہ امام کے قریب یا جس کو امام نے نصب کیا ہے وہاں سے جنگ کا آغاز کیا جائے، مگر یہ کہ جو دور والا دشمن ہے اس کا خطرہ ہو تو پھر دور والے دشمن سے جنگ کا آغاز کیا جائے، دور والے دشمن پہ پہلے حملہ کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ عبارت سے مطلب تفصیل میں آ جائے گا، میں کلی باتیں بتا رہا ہوں اپنے عزیزوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ جب دشمن مسلمانوں کے حساب سے دگنا ہو، مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں ان سے جب دشمن دگنا ہو یا تھوڑا سا کم ہو تو جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے کامیابی کا راز، جنگ سے بھاگنا، لا یجوز الفرار، جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے، مگر دو صورتیں بتا رہے ہیں جن میں جنگ سے بھاگنے کی اجازت ہے۔ دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ جس جگہ پہ لڑ رہا ہے اس سے بھاگ کر ایک دوسری جگہ پہ جانا چاہتا ہے جو اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ مثلا ابھی جہاں لڑ رہا تھا سورج کی شعائیں سامنے پڑ رہی تھی، یہ تھوڑا آگے بھاگ کے ایک سائیڈ پہ جاتا ہے جہاں سورج سامنے سے نہ پڑے، سورج کی پشت اس پہ پڑے تو وہاں جا سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ یعنی جنگی ایک صورتحال ہے، جنگی تکنیک ہے کہ بندہ جو ہے نا سورج سامنے پڑ رہا ہے تو بھاگ کے ایک ایسی سائیڈ پہ ہو جائے جہاں سورج پچھلی سائیڈ پہ پڑے، پشت پہ پڑے، یہ بھاگ سکتا ہے۔ یا دوسری صورت جو بھاگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیلا رہ گیا ہے اور اس کے جو باقی ساتھی ایک دوسری سائیڈ پہ ہیں تو یہ چاہتا ہے میں ادھر اکیلا نہ مارا جاؤں، میں دوسرے ساتھیوں کی مدد لوں، ان کے ساتھ بھاگ کے ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ جو دوسرے ساتھی ہیں ایک سائیڈ پہ اور یہ اکیلا تھا تو یہ بھاگ کے ان کے ساتھ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کے بعد اگلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ جنگ لڑنی کیسے ہے۔ فرماتے ہیں دشمن کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے، ہر وہ طریقہ جو فتح کا ہے۔ قلعہ وغیرہ جو ہے نا، ان کے جو قلعے ہیں، قلعہ اس کو خراب کر دیں، منجنیق آج کی زبان میں میزائل وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے، درختوں کا کاٹنا جائز ہے۔ اگر فتح اس درختوں کے کٹنے پر موقوف ہو تو درختوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ پانی چھوڑنا دشمن پر مکروہ ہے، پانی بند کرنا دشمن پر مکروہ ہے، آگ پھینکنا مکروہ ہے، زہر پھینکنا، زہر ڈالنا مکروہ ہے۔ یہ کچھ مکروہات آ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جن کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ مدد بھی کر رہے ہوں تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ضرورت ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ جو کافر ہیں وہ ان بچوں کو آگے آگے کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بچوں کو مارتے نہیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو آگے آگے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈھال بنا رہے ہیں بچوں کو، اور فتح جو ہے وہ بچوں کے قتل پر ہے، کیونکہ وہ بچوں کو آگے کر رہے ہیں، مجبوری ہے، تو پھر بچوں کو قتل کرنا
جائز ہے۔ بوڑھے آدمی شیخ فانی کا لفظ ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ خنثی مشکلہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ زاہد ان کا جو عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور کبیر جو بوڑھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن شیخ فانی کی عمر جتنا نہیں، اس سے تھوڑا کم ہے۔ شیخ فانی مثلا جو اوپر کا قتل کرنا جائز 90 سال کا ہے، تو یہ مثلا 70 سال کا مثلا، تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ جب یہ مشورے دیں یا خود جنگ میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، جیسے نساء، عورتیں، بچے، ہم نے پیچھے کہا نا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اگر وہ ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں آگے، تو پھر ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ جن کا قتل کرنا جائز نہیں تھا عورتوں اور بچوں کا، اگر وہ ان کو ڈھال بنائیں تو پھر ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کو ڈھال بناتے ہیں تو جتنا ممکن ہو سکے مسلمانوں کو نہ ماریں، جنگ میں مسلمانوں کو نہ ماریں، مگر یہ کہ ممکن نہیں ہے مشرکین تک پہنچنا، ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ مسلمانوں کو قتل کریں، تو پھر قتل مسلمانوں کو کر کے، مسلمانوں کو قتل کر کے، یعنی مسلمان ان کے ہاتھ میں چڑھ گئے تھے نا، اب وہ مسلمانوں کو ڈھال کے طور پہ آگے آگے کرتے ہیں۔ تعذر ہو تو ان کو قتل کر سکتے ہیں، کوئی قصاص نہیں ہے، دیہ نہیں ہے، قصاص اور دیہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جو قتل کیا ہے۔ جی ہاں، کفارہ واجب ہے، لیکن سوال ہے کہ یہ کفارہ خطا کا کفارہ ہے یا عمد کا کفارہ ہے۔ اس میں دو وجہ ہیں، بعض کہتے ہیں خطا کا کفارہ ہے، بعض کہتے ہیں عمد کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکروہ ہے رات میں ان پر، کافروں پر حملہ کر دینا، رات کے وقت حملہ کرنا مکروہ ہے۔ زوال سے پہلے پہلے جنگ شروع کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں مکروہ ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر مبارزہ طلب کرنا، امام نے اجازت نہیں دی اور یہ پہلوان بن کر آگے دشمن کو للکار رہا، امام کے اذن کے بغیر مبارزہ طلب کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر امام منع کر دیں تو پھر بھی یہ مبارز کہے کہ میں تو لڑوں گا، حرام ہے، پھر اس صورت میں حرام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ باتیں بڑی سادہ ہیں، میں کلی باتیں بتاتا رہا ہوں، عبارت میں مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں حل کریں گے۔ اس کے بعد ایک مطلب آ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان مقتول ہیں جنگ میں، ان کو دفن کرنا واجب ہے۔ جب جنگ ہوگی تو مسلمان جو مقتول ہوں گے ان کا دفن کرنا واجب ہے، لیکن اگر پتہ نہیں چل رہا، مسلمان اور کافر آپس میں مخلوط ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب کس کو دفن کریں؟ کیونکہ ہم نے مسلمان کو دفن کرنا تھا اور مسلمان کا دفن کرنا واجب تھا، اب مسلمان اور کافر اگر آپس میں مخلوط ہو جائیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تناسل جس کا چھوٹا ہے نا اس کو دفن کرو، کیونکہ نبی کریم نے جنگ بدر میں ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جن کا وہ اللہ تناسل چھوٹا ہوتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ وہ نجیب اور شریف انسان ہوتے ہیں، پاک لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علت آئی ہے، اور ایک کیل ہے جناب علی کہ احتیاطاً تمام کو دفن کرنا چاہیے، اور شہید ثانی فرماتے ہیں میرے نظر میں احسن یہی ہے۔ ایک بات ہے کہ کوڑا ڈال لیں، نماز جو ہے کس پر پڑھی جائے؟ جن کو دفن کرنا ہے ان پر نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطالب ہیں، کلی باتیں ہو گئیں آپ کی خدمت میں، زیادہ تکرار مناسب نہیں ہے، آپ کو تھکا نہ دے۔ عبارت میں ہے، بہت ہی سادہ مطلب ہے، رمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ، وَيُبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ إِلَى الْإِمَامِ وَمَنْ نَصَبَهُ، قتال جنگ کو امام کے قریب سے شروع کیا جائے، وَمَنْ نَصَبَهُ، یا جس کو امام نے نصب کیا ہے، إِلَّا مَعَ الْخَطْرِ فِي الْبَعِيدِ، مگر یہ کہ بعید سے خطرہ ہو، بعید دور والے دشمن سے خطرہ ہو، فَيُبْدَأُ بِهِ، اس بعید سے شروع کیا جائے گا جہاد، کما فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحارث ابن ابی ضرار لما بلغوا انه یجمع لہ،
वकान बैन व बैन उदुवन अकराब। तवज्जो, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस इब्न अबी ज़रार से किया, जब लम्मा बलग, जब नबी करीम को ये ख़बर मिली कि अन्नहु युजमला, अन्नहु वो हारिस युजमला, नबी के लिए लश्कर जमा कर रहा है। वकान बैन व बैन हु अदु व नकरब, जब कि बैन पैगम्बर व बैन हारिस अदु व नकरब, दुश्मन करीब भी था, जबकि पैगम्बर और उस हारिस के दरमियान दुश्मन करीबी भी था, लेकिन हज़रत ने उसको छोड़कर हारिस की तरफ गए। व कज़ा फ़अल बि खालिद इब्न सुफ़ियान अल-हज़ली, और इसी तरह हज़रत ने खालिद इब्न सुफ़ियान हज़ली के साथ भी यही किया। व मिसलहु मा लौ कान अल करीब व मुहादिनन, मिसलहु मिसल बईद है, मिसल बईद है, यानी जिस तरह बईद से ख़तरा होता है उसी की मिसल है। लौ कान अल करीब व मुहादिनन, अगर करीब वाला दुश्मन के साथ क्या है, सुलह है, मुहादिनन यानी सुलह हुई है, करीब वाले से सुलह है तो फिर दूर वाले पे जाना है। वह मिसलो मिसले बईद है, मा लौ कान अल करीब मुहादिनन, अगर करीब जो है वो क्या हो, मुहादिन हो, उसके साथ सुलह हुई हो। वला यजूज़ुल फ़िरारु मिनल हर्ब इज़ा कान अल अदुव्वु ज़ैफ़न लिल मुस्लिम अल मामूर बिस्सबात, फ़िरार करना जंग से जायज़ नहीं है जब दुश्मन दुगना हो, ज़ैफ़ यानी दुगना हो। किसके लिए ला यजूज़ुल फ़िरार, लिल मुस्लिम अल मामूर बिस्सबात, मुसलमान जो मामूर है साबित कदमी पर। बता रहे हैं ऐ कदरहु मर्रतैन, कदरहु तफसीर कर रहे हैं, इज़ा कान अल अदुव्वु ज़ैफ़न की तफसीर क्या है, ऐ कदरहु मर्रतैन, ऐ कदरहु हु यानी अदु, दुश्मन की मिकदार मर्रतैन दो बराबर हो, औ अकल या दो से थोड़ी कम हो, ठीक है। इल्ला, मगर दो सूरतें बता रहे हैं जहाँ भागना जायज़ है। इल्ला लिमुतहर्रिफिन ले क़िताल ऐ मुंतकिल इला हालतिन अमकन मिन हालति अल्लती हुवा अलैहा, यानी जंग से मुनहरिफ हो, यानी मुंतकिल हो एक हालत से जो आसान है और अच्छी हालत है, मिन हालत अल्लती हुवा अलैहा, उस हालत थे जिस पर वो, अल्लती हुआ वो मुसलमान, अलैहा उस हालत पर है। जब उस हालत से एक बेहतर हालत हो तो उसकी तरफ मुंतकिल होने के लिए दोबारा ऐ मुंतकिलिन इला हालतिन अमकन मिन हालत ही, मुंतकिलों एक हालत की तरफ, अमकना जो ज़्यादा अच्छी है आसान है, मिन हालत ही उसकी हालत, अल्लती हुवा अलैहा जिस अलैहा जिस हालत पर मुसलमान है उससे वो हालत अच्छी है, उसकी तरफ मुंतकिल होने के लिए। का इस्तिदबार शम्स से, जैसे सूरज को पुष्ट करना, व तस्वीयतिल लामिया, और ज़िरह को ठीक करना, व तलब से अते, और मैदान की वुसअत को तलब करना, यानी खुला मैदान उसकी तरफ जाने के लिए। व मौरिदुल मा, पानी को तलब करने के लिए, पानी वाली जगह जहाँ पानी पी सके मुसलमान, प्यासे न रहें, एक ये सूरत थी। औ मुतहय्यज़िन ऐ मुनज़म्मिन इला फ़ियतिन, या दूसरी सूरत क्या है फ़िरार की, औ मुतहय्यज़िन ऐ मुनज़म्मिन इला फ़ियतिन, फ़िया यानी गिरोह से मिलने के लिए, यस्तंजिदु बिहा फ़िल मऊन अलल क़िताल, यस्तंजिदु बिहा उस गिरोह के ज़रिए से मदद ले किताल पर, उस गिरोह से मदद ले किताल पर। कलीलतन कानत अम कसीरतन, वो गिरोह कलील हो या कसीर हो, मा सलाहियतिहा लहू, जबकि सलाहियत भी है लहू उस फ़िया और उस गिरोह की, लहू जंग करने की, मा सलाहियतिहा लहू, सलाहियतिहा फ़िया उस गिरोह की सलाहियत भी है लहू जंग करने की। व कौनहा गैर बैदतिन अला वजहिन यखरुजु अन कौनि मुकातिलतन आदतन, यानी व मा कौनहा गैर बैदतिन, कौनहा वो फ़िया वो गिरोह दूर भी ना हो, अला वजहिन इस तरह के, यखरुजु अन कौनि मुकातिलतन आदतन के वो शख्स आदतन लड़ने वालों और किताल करने वालों से खारिज हो जाए। मसलन वो जंग छोड़ के जो दूर चला गया है, वहाँ मेरे जानने वाले रहते हैं, वहाँ उनको मिला के लाता हूँ, असलन जंग की जगह से ही निकल गया, बहुत दूर निकल गया, ये भी ठीक नहीं है।
ھذا کلہ للمختار، یہ تمام شرائط جو بتائی ہیں یہ مختار کے لیے ہیں۔ اما المضطر کمن ارد لہ مرض او فقد صلاحہ فانہ یجوز لہ الانصراف، اما وہ شخص جو مضطر ہے، کمن ارد لہ مرض، کہ جس کو کوئی مرض عارض ہو گئی ہے، او فقد صلاحہ، یا اس کا اصلہ ختم ہو گیا ہے، فانہ یجوز لہ الانصراف، یجوز لہ اس مضطر کے لیے انصراف اور منصرف ہونا اور پھر جانا جنگ سے جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ ابھی یہاں سے وہ بات بتا رہے ہیں کہ جنگ کو لڑنے کا طریقہ کیسے لڑنی ہے۔ وَيَجُوزُ الْمُحَارِبَ تو بطریق الفتح كَهَدْمِ الْحُصُونِ وَالْمَنْجَنِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، محاربہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے بطریق الفتح، ہر طریقہ جو فتح کا ہے، كَهَدْمِ الْحُصُونِ جیسے قلعہ خراب کرنا، ہدم یعنی خراب، حصون یعنی قلعے وغیرہ خراب کرنا، والمنجنیق اور میزائل کا استعمال، وقطع الشجر درختوں کا کاٹنا، حیث یتوقف علیہ جہاں جنگ موقوف علیہ اس قطع شجر پر، علیہ اس قطع شجر پر فتح جنگ جو ہے موقوف ہو، حیث یتوقف علیہ، یتوقف یعنی جنگ کی فتح موقوف ہو علیہ اس قطع شجر پر، وَإِنْ كَرِهَ قَطْعُ الشَّجَرِ اگرچہ درختوں کا کاٹنا مکروہ ہے۔ وَقَدْ قَطَعَ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجار الطائف، بالتحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے درختوں کو کیا کیا؟ قطع کیا، وَحَرَّقَ عَلَى بنی نذیر، اور بنی نذیر کے درختوں کو جلایا، وَخَرَّبَ دَيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کو خراب کیا۔ اچھا، جو چیزیں مکروہ ہیں جناب علی، وَقَذَا يُكْرَهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ اسی طرح پانی کا پھینکنا، ارسال الماء پانی کا چھوڑنا مکروہ ہے، علیہم کفار پر، قَذَا يُكْرَهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ عَلَيْهِمْ پانی کا چھوڑنا علیہم کافروں پر مکروہ ہے، وَمَنْعُهُ عَنْهُمْ مَنْعُهُ ما کا منع کرنا عنہم کفار سے مکروہ ہے، وَإِرْسَالُ النَّارِ آگ برسانا مکروہ ہے، وَإِلْقَاءُ السَّمْ زہر ڈالنا مکروہ ہے، علی الاقوا بنا بر قول اقوا، علی الاقوا کا تعلق القاء سم، القاء سم جو ہے یہ مکروہ ہے علی الاقوا، الا ان یؤدی الی قتل نفس محترمۃ مگر یہ کہ یہ القاء سم جو زہر ڈالی ہے اس سے نفس محترمہ کے قتل ہونے کی طرف جو ہے یہ منجر ہو، یہ لے جائے، یہ کام نفس محترمہ کو قتل کرے، فَيَحْرُمُ تو پس حرام ہے، ان امکان بدونہی اگر ممکن ہو، بدونہی یعنی اگر وہ فتح ممکن ہو، بدونہی بدون القاء سم، بدون القاء سم یعنی زہر ڈالے بغیر اگر وہ ممکن ہے تو نہیں ڈالنی چاہیے۔ او یتوقف علیہ الفتح فیجب، یا یتوقف علیہ اگر اس ارسال نار و القاء سم پر فتح موقوف ہے، فیجب یجب القاء سم پھر زہر کا ڈالنا واجب ہے۔ ورجح المصنف دروس تحریم القائہ مطلقاً، مصنف نے کتاب دروس میں ترجیح دی ہے تحریم القائہ، القاء سم حرام ہے مطلقاً، چاہے فتح اس پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ رجح المصنف دروس تحریم القائہ مطلقاً، مصنف نے کتاب دروس میں ترجیح دی ہے کہ القاء سم حرام ہے مطلقاً، چاہے فتح اس پر موقوف ہو یا موقوف نہ ہو۔ کیوں؟ لنہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، کیونکہ نبی کریم نے عنہ اس القاء سم سے نہیں کی ہے، والروایت ضعیفۃ السند بالسکونی، روایت کی سند ضعیف ہے، بالسکونی سکونی کی وجہ سے، سکونی ایک آدمی ضعیف ہے اس وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ ولا یجوز قتل الصبیان والمجانین والنساء، بچوں، مجنون اور عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ اگرچہ وہ مدد بھی کریں، یعنی بچے اور مجانین اور نساء اگرچہ مدد بھی کریں پھر بھی جائز نہیں، الا مع ضرورت مگر یہ کہ ضرورت ہو، ضرورت کو نہ بتا رہے ہیں، ضرورت یعنی بِأَن تَتَرَّسُوا بِهِمْ یعنی وہ کیا کریں، تترسوا ڈھال بنائیں، بہم صبیان کو، وتوقف الفتح علی قتلہم اور فتح موقوف ہو علی قتلہم قتل صبیان پر موقوف ہو،
وَقَدَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الشیخ الفانی، اسی طرح شیخ فانی کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہو۔ شیخ فانی یعنی بہت ہی بوڑھے پیر انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اِلَّا أَن يُعَاوِنَ بِرَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ، مگر یہ کہ وہ رائے مشورے سے مدد کرے یا قتال سے مدد کرے، پھر یہ ہے۔ وَلَا الْخُنْسَ الْمُشْكِلِ، خنس مشکل کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ بِحُکْمِ الْمَرْأَةِ، کیونکہ خنس مشکل جو ہے، لِأَنَّهُ یہ خنس مشکل بِحُکْمِ الْمَرْأَةِ عورت کے حکم میں ہے، فی ذالک اس عدم جواز قتل میں، جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيُقْتَلُ الرَّاهِبُ وَالْكَبِيرُ وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي أَوْ هُوَ، راہب یعنی وہ جو زاہد ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اور کبیر کو قتل کیا جائے گا۔ کبیر کون ہے؟ وَهُوَ دُونَ الشَّيْخِ الْفَانِي، شیخ فانی سے یہ تھوڑا کم ہے، یعنی اس کی عمر تھوڑی کم ہے۔ شیخ فانی 90 سال کا ہے تو یہ مثلا 80 سال کا ہے۔ والکبیر وہو دون الشیخ الفانی، یہ شیخ فانی سے تھوڑا نیچے ہے۔ او ہوا، یا یہ وہی شیخ فانی، ہوا یعنی شیخ فانی ہے، کبیر یعنی وہی شیخ فانی ہے۔ جب ایسا ہو گیا کہ کبیر سے مراد بھی ہم نے لے لیا شیخ فانی، تو اوپر کا شیخ فانی لا یجوز قتل، یہاں کا یجوز، ٹھیک توجہ کرو۔ وَإِسْتَدْرَكَ الْجَوَازَ بِالْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُ إِذَا كَانَ ذَا رَأْيٍ وَقِتَالٍ، وَإِسْتَدْرَكَ الْجَوَازَ، جواز قتل کو استدراک کیا ہے قید کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہے؟ قول مصنف ہے اذا کان ذا رأی، جب وہ ذا رأی ہو یعنی رائے دے، او قتال یا قتال کرے، تو پھر قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وکان یغنی احدہما عن الآخر، مصنف احدہما جو کبیر اور شیخ فانی ہیں ان میں ایک سے دوسرے سے کیا تھا؟ بے نیاز تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کبیر وہی شیخ فانی ہیں تو دو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کبیر سے مراد وہی شیخ فانی ہیں تو ایک مرتبہ شیخ فانی دوسرا مرتبہ کبیر کہنا ضرورت نہیں تھی۔ وکان یغنی احدہما عن الآخر، مصنف جو ہے نا ان دونوں میں سے ایک سے دوسرے سے کیا تھا؟ بے نیاز تھا۔ احدہما کبیر و شیخ فانی، یہ بات پہنچ گئی یا نہیں؟ وَيُقْتَلُ الرَّاهِبُ وَالْكَبِيرُ، راہب کو قتل کیا جائے گا، والکبیر اور کبیر کو قتل کیا جائے گا، وَهُوَ دُونَ شیخ الفانی، یہ کبیر کون ہے؟ شیخ فانی سے تھوڑا کم ہے۔ او ہوا یعنی وہی شیخ فانی ہے، ہوا یعنی وہی شیخ فانی ہے، یہ کبیر وہی ہے۔ تو پھر وَإِسْتَدْرَكَ الْجَوَازَ بِالْقَيْدِ، جواز قتل کا استدراک کیا ہے قید کے ذریعے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ، اور وہ قول مصنف اذا كان ذا رأی، جب یہ ذا رأی ہو، رائے مشورے دے، او قتال یا قتال کرے، تو پھر قتل کرنا جائز ہے۔ وَكَانَ يُغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ، مصنف ان دونوں میں ایک سے دوسرے سے کیا تھا؟ بے نیاز تھا۔ وَقَضَا يَجُوزُ قَتْلُ التُّرْسِ مِمَّنْ لَا يُقْتَلْ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، اور اسی طرح ترس کہتے ہیں ڈال کو، ڈال کا قتل کرنا جائز ہے۔ ممن لا یقتل، جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کالنساء جیسے عورتیں، والصبیان اور بچے ہیں۔ دوبارہ وقضا یجوز قتل الترس، اور اسی طرح ڈھال کا قتل کرنا جائز ہے۔ ممن لا یقتل، وہ ڈھال کون سی؟ وہ لا یقتل جس کو قتل نہیں کیا جاتا، کالنساء والصبیان عورتیں اور بچے۔ وَلَوْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ كُفَّانْهُمْ مَا، اگر وہ کافر مسلمانوں کو ڈھال بنائیں، کفانہم تو مسلمانوں سے ہاتھ کو روکا جائے گا، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا، ما امکانہ جہاں تک ممکن ہو۔ وَمَا التَّعَذُّرْ، تعذر کی صورت میں، بِأَنْ لَا يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِقَتْلِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مشرکین تک پہنچنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ مسلمانوں کو قتل کریں، تو پھر قتل کر سکتے ہیں۔ فلا قودا ولا دیتا ولا قودا، یعنی قصاص بھی نہیں ہے، دیا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِلْإِذْنِ فِي قَتْلِهِمْ حِينَئِذٍ شرعاً، کیونکہ اس وقت شرعاً مسلمانوں کو قتل کرنے کا اذن ہے۔ نعم تجب الکفارۃ، جی ہاں کفارہ واجب ہے۔ وَهَلْ هِيَ کفارۃ الخطأ أَوِ العمد وجہان، کیا یہ کفارہ خطا ہے یا عمد ہے؟ دو وجہ ہیں۔ ماخذہما یعنی عمد و خطا کا جو ماخذ اور مدرک ہے، کونہ فی الاصل غیر قاصد للمسلم، یہ کونہ سے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ کفارہ خطا کا ہے،
یہ کفارہ کون سا دینا ہے؟ خطا والا کفارہ دینا ہے۔ دلیل سنیں، کونہ فی الاصل غیر قاصدین، کونہ یہ شخص مجاہد جو ہے فی الاصل غیر قاصد للمسلمین، اصل میں مسلمان کا قصد نہیں کر رہا، وانما مطلوب ہو قتل الکافر، مطلوب مسلم کافر کا قتل ہے۔ والنظر الی صورت الواقع، والنظر الی صورت الواقع میں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کفارہ عمدی ہے۔ والنظر الی صورت الواقع، نظر کریں صورت واقع کی طرف، فإنه متعمد لقتلہ، فإنه یہ مسلم متعمد جان بوجھ کر لقتلہ مسلم کو قتل کر رہا ہے۔ وہو اوجہن، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، وہو اوجہن یہ بہتر ہے، کون سی وجہ؟ کہ کہیں کہ یہ کفارہ عمدی ہے، کفارہ عمدی والی وجہ یہ بہتر ہے۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِن بَيْتِ الْمَالِ، ٹھیک ہے، یہاں ایک بات ہے، ممکن ہے کہیں کہ کفارہ خطا اور کفارہ عمدی جو ہے ان میں کیا فرق ہے؟ کفارہ خطا والا جو ہے نا اس میں اختیار ہے، غلام آزاد کروائیں، ٹھیک ہے، 60 روزے رکھیں، ٹھیک ہے، یا مثلاً کیا کہیں ایک غلام آزاد کرائیں، 60 روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان میں سے جو کام بھی کریں۔ لیکن جب عمدی ہوتا ہے تو اس میں تینوں آ جاتے ہیں، تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کفارہ عمدی میں تینوں ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، جبکہ خطا میں اختیار ہے جس کو چاہیں۔ وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِن بَيْتِ الْمَالِ، سزاوار ہے ان تکون یہ کفارہ بیت المال سے دیں، لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ، اس لیے کہ بیت المال للمصالح، مصالح مسلمین کے لیے، وَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّهَا، اور یہ کفارہ اہم مصالح مسلمین میں سے ہے۔ ایک بات، اور دوسری دلیل، وَلِأَنَّ فِي إِيجَابِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِضْرَارًا يُوجِبُ التَّخَاذُلَ عَنِ الْحَرْبِ لِكَثِيرٍ، اور دوسری دلیل یہ ایجابیہ کفارہ واجب کرے نا مسلمان پر، اضرارً تو یہ ضرر ہے، یوجب التخاذل عن الحرب لکثیر، یہ سستی کا موجب بنتا ہے جنگ سے، سستی کا موجب بنتا ہے لکثیر من افراد المسلمین، بہت سے افراد مسلمین جو ہیں جنگ سے سستی کریں گے کہ بھائی ماریں بھی ہم اور کفارہ بھی ہم دیں، یہ بات بن جائے گی۔ وَيُكْرَهُ التَّبْيِيتُ وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، تبییت وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ، کافروں پر رات کے وقت نازل ہونا اور حملہ کرنا مکروہ ہے، والقتال قبل الزوال، اور قتال کرنا زوال سے پہلے مکروہ ہے، بل بعدہ، بلکہ بعد الزوال کرنا چاہیے، کیوں؟ لأن ابواب السماء تفتح عندہ، کیونکہ جو ہے نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں عندہ، عند الزوال، وینزل النصر، اور مدد نازل ہوتی ہے، وتقبل رحمہ، اور رحمت کو جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ وینبغی ان یکون بعد صلاۃ الظہرین، سزاوار ہے کہ یہ قتال نماز ظہرین کے بعد ہو، ولو اضطر الی الامرین زالت، اگر مضطر ہو الی الامرین، دو امر کون سے؟ ایک تبییت رات کے وقت حملہ کرنا، اور دوسرا زوال سے پہلے جنگ کرنا، یہ دو امروں کی طرف اگر وہ مجبور ہو، زالت یعنی کراہت زائل ہو جاتی ہے۔ وَأَن يُعَرْقِبَ الْمُسْلِمُ الدَّابَّةَ، یعنی یکرہ یہاں بھی لگاؤ، یکرہ ان یرکب المسلم الدَّابَّةَ ولو وقفت بہ او اشرف علی القتل، توجہ، مکروہ ہے ان یرکب، ٹانگے کاٹے، مسلمان الدابہ، چار پائے جانور کی، اپنی سواری کی ٹانگے کاٹے مسلمان، ان یرکب المسلم الدابۃ، مسلمان ٹانگیں کاٹے جانور کی، یہ مکروہ ہے، ولو وقفت بہی، وقفت دابہ بہی، اس مسلمان کا اگر رک جاتا ہے، اور اشرف علی القتل، یا وہ مسلمان مشرف بقتل ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اس دابہ کی ٹانگیں کاٹنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ولو رأى ذلك سلا زالت، لیکن اگر وہ مسلم ذالک یہ کام، یعنی یہ جو اس کو ٹانگیں کاٹنے والا ہے، صلاحاً صلاح دیکھے کہ صلاح اسی میں ہے، مصلحت اسی میں ہے، زالت تو کراہت زائل ہو جاتی ہے، کما فعل جعفر بموتا، جیسا کہ جعفر طیار نے جنگ موتا میں یہ کام کیا کہ اپنے جانور کی ٹانگیں کاٹیں، وَذَبْحُهَا اجود، ذبح ہوا، اور دابہ کو ذبح کرنا یہ بہتر ہے، وَأَمَّا دَابَّةُ الْكَافِرِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي قَتْلِهَا، کافر کے دابہ کو، ٹھیک ہے جو ہے، فلا کراہت فی قتل، اس کے قتل کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، کما فی کل فعل یؤدی الی ضعفہ والظفر بہ،
جس طرح کہ ہر وہ فعل جو کافر کو ضعیف کرے ٹھیک ہے، وظفر بہی اور کافر پر کامیابی کا موجب بنے جائز ہے۔ والمبارزۃ بین الصفین من دون اذن الامام یکرہ المبارزہ بین الصفین، دو صفوں کے درمیان مبارزہ طلب کرنا امام کی اجازت کے بغیر مکروہ ہے، علی اصح القولین، صحیح قولین کی بنا پر، وکیل تحرم، وکیل ہے کہ یہ حرام ہے امام کی اجازت کے بغیر، وتحرم ان من الامام منہا، حرام ہے اگر امام منع کرے منہا، اس مبارزے کو منع کرے تو پھر مبارزہ طلب کرنا حرام ہے۔ وتجب عینا ان الزم بہا شخصا معینا، واجب عینی ہے ان الزم بہا، اگر مبارزہ لازم ہو جائے شخصا معینا، ایک شخص معین پر مبارزہ لازم ہو جائے تو وہ واجب عینی ہو جاتا ہے۔ وتجب عینا، واجب عینی ہے ان الزم بہا شخصا معینا، اگر مبارزہ لازم ہو جائے ایک شخص معین پر، وکفایتا ان امر بہا جماعتا لیقوم بہا واحد منہم، اور کفایتاً یعنی تاجب و کفایہ، واجب کفائی ان امر بہا جماعت، اگر امام ایک جماعت کو مبارزے کا حکم دے لے، یقوم بہا واحد منہم، تاکہ بہا اس مبارزے کے لیے کوئی ایک کھڑا ہو، منہم جماعت میں سے کوئی ایک مبارزے پہ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں واجب کفائی ہے، جو بھی چلا جائے دوسروں سے ساکت ہو جائے گا۔ وتستحب اذا ندب الیہا من غیر امر جازم، مستحب اذا ندب الیہا، جب امام مبارزے کے لیے بلائے من غیر امر جازم، امر جازم کے بغیر، امام کہے کہ مبارزہ طلب کرو، جتنے سپاہی مسلمان ہیں ہر ایک کہے میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں، مستحب ہے امام کی آواز پہ لبیک کہیں، وتستحب اذا ندب الیہا، مستحب اذا ندب الیہا، جب وہ امام مبارزے کے لیے بلائے من غیر امر جازم، امر جزم کے بغیر، یعنی کسی ایک کو معین وغیرہ نہیں کرتا۔ وتجب موارات المسلم المقتول فی المعرکہ، مسلمان کا دفن کرنا واجب ہے، مسلمان جو مقتول ہے جنگ میں، دون الکافر، کافر کے بغیر، فإن اشتبہ بالکافر فلیواری قمیص ذکر اے صغیرہ، اگر مسلمان کافر کے ساتھ مل جائے فلیواری قمیص ذکر، پس دفن کیے جائے قمیص ذکر اے صغیرہ، یعنی صغیرہ، صغیر ذکر، جس کا ذکر علیہ تناسل چھوٹا ہے اس کو دفن کیا جائے۔ کیوں؟ لما روی من فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک فی قتل بدر، کیونکہ نبی کریم سے روایت کی گئی ہے ذالک، کہ یہ موارا اور یہ دفن کرنا جو تھا میش ذکر، جن کے علیہ تناسل چھوٹے تھے، فی قتل بدر، ٹھیک ہے، جو جنگ بدر میں قتل ہوئے، وقال لا یکون ذالک، اور قال نبی کریم نے کہا لا یکون ذالک، ذالک یہ صغیر ذکر، ذالکا یہ میش ذکر صغیر ذکر نہیں ہوتا، الا فی کرام الناس، مگر انسان جو نجیب ہیں، نجیب لوگوں میں ہوتا ہے۔ وکیلا یجب دفن الجمیع احتیاطاً، ایک کیل ہے تمام کو احتیاطاً دفن کرنا واجب ہے۔ وہ حسن، یہ کیل حسن ہے جو کہتی ہے جب مسلمان اور کافر مل گئے ہیں تو سب کو دفن کریں احتیاطاً، یہ حسن ہے۔ وللقرع وجہ، ایک یہ ہے کہ قرع ڈال لیں، اس میں وجہ ہے، وللقرع، اما الصلاۃ علیہ، اما الصلاۃ علیہ، اما الصلاۃ نماز جو پڑھنی ہے مقتول پر، فقیل تابعۃ لدفن، ایک قیل ہے یہ دفن کے تابع ہے، جن کو دفن کرنا ہے نماز بھی ان پہ پڑھنی ہے۔ وقیل یصلی علی الجمیع، ایک قیل ہے تمام پر نماز پڑھی جائے گی، ویفرد المسلم بالنیت، اور نیت مسلمان کی تنہا کی جائے گی، نماز سب پہ پڑھیں گے، نیت اس میں مسلمان کی کریں گے، وہو حسن، اور یہ قیل حسن ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔